نعرہ تحقیق، محفل میلاد النبی، محفل معراج النبی، قبلہ استاد محترم، قبلہ استاد محترم۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں۔ سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر، حق سمجھ کر، حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ذرا تھوڑی سی محبت فرمائیں، جن کے پاس کپڑے موجود ہیں وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر کو داب کر ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اور میرا اس میں ظن یہ ہے کہ آپ باوضو بھی بیٹھے ہوں گے، کوشش کیا کریں جب بھی ایسی پاکیزہ محفل میں جائیں وضو کر کے بیٹھا کریں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اللہ کریم اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرماتا ہے۔ آج کی یہ تقریب سعید، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے انتہائی قابل احترام ماسٹر محمد حنیف صاحب نے ان کی بیٹی نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے، ایم بی بی ایس کی۔ اس خوشی میں آقا کریم علیہ السلام کے محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ اس بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھ کر محبوب کا ذکر خیر کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اور بری صحبت سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس سے پہلے دو مسئلے عرض کروں گا، پھر میں اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح عرض کروں گا۔ جہاں بھی جاتا ہوں اکثر و بیشتر میری کوشش ہوتی ہے کہ درود پاک کے متعلق میں ضرور عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھائیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی مقبولیت میں کسی کو کوئی شک اور تردید نہیں ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا اگر بچوں کو پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سکھانی ہو، عاشق بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھا دو، تمہارے بچے عاشق رسول بن جائیں گے۔ تو علامہ اقبال کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں کسی بھی مکتب فکر کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ میں قول اکثر لوگوں کو سناتا ہوں کہ ایک وہ مرد درویش جس کو خلاق کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کا سچا عاشق بنایا تھا، اور وہ اس منزل تک کیسے پہنچے تھے، جو ان کا پریکٹیکل تجربہ تھا وہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گھر میں خود بھی
اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنا سکھائیں، تاکہ یہ ہمارے بچے درود پاک پڑھیں گے تو سرکار کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ویسے اس کے فضائل و مناقب تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میں ان فضائل و مناقب کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک دو باتیں کروں گا تاکہ اس کا اصل میں مقصد آپ کو سمجھا سکوں۔ عزیزان گرامی، درود پاک پڑھنے کے فضائل و مناقب قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستہ میں اس آدمی کو موت آ گئی۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے چہرے کے رنگت میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بیٹا بڑا پریشان ہو گیا کہ کہنے لگا ہم مسافر ہیں اور یہاں کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا بندہ تھا، جب فوت ہوا تو اس کے چہرے کی رنگت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب وہ بڑا پریشان تھا، اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے، ایک نور سے چہرے والی ذات تشریف لاتی ہے اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہے۔ جب وہ شخصیت جانے لگی تو اس نے دامن پکڑ کے کہا ذرا آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، جس محبوب کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں وہ آمنہ کا لاش جلوہ کرتا ہوں۔ اس نے کیا آقا سنے ذرا یہ بتائیے کیسے کرم کیا؟ فرمایا کہ تیرا باپ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، آج اس کا درود پاک نہیں پہنچا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ درود پاک فلاں شخص کا نہیں آیا، فرشتوں نے کہا کہ اسے موت آ گئی ہے۔ میں نے کہا پہلے وہ یاد کرتا تھا، آج میں خود چلا جاتا ہوں۔ اب جس وقت وہ بیدار ہوا، اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہمارے ہاں اعلان ہوا ہے جو شخص اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ اب وہ کہنے لگا میں بڑا حیران ہو گیا، باپ کو دفن کیا تو جب یہ مکہ پاک جاتا ہے طواف کرتا ہے تو تب بھی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے تب بھی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت حجر اسود کے پاس جاتا ہے تب بھی درود پڑھتا ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا تجھے کوئی اور دعا نہیں آتی تو درود کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا دعائیں تو کچھ یاد ہیں لیکن جو مزہ درود پڑھنے کے اندر ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے کہوں گا کہ آپ جب بھی ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھیں آپ کی توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے، عقیدت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، ہر وقت قبول کرتا ہے۔ آج بھی آپ کوشش کریں، کیا اپنے بچوں کو درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں گے؟ بولیے محبت سے کوشش کریں، ہر روز بچے کم از کم زیادہ نہیں 10 مرتبہ ایک نماز کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو اگر 5 نمازیں پڑھیں تو یہ 50 مرتبہ درود پاک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ آہستہ آہستہ یہ پڑھنے لگ جائے گا، جب اس کو مزہ آئے گا، لذت آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے بھی خود بخود بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، اور جب بھی جاتا ہوں یہ بات میں پہلے نمبر پہ کہا کرتا ہوں کہ درود پاک خود بھی پڑھنا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی درود پاک پڑھنا سکھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہماری وہ قبول ہو جائے۔ اس کے بعد یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اگر تم دعا مانگتے ہو جس دعا کی ابتدا میں اور آخر میں درود پاک نہ ہو تو وہ دعا اللہ قبول بھی نہیں کرتا، اور دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک پہ توجہ دیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ جس محفل شریف کے اندر ہم حاضر ہیں اس کو عموماً محفل میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نام کوئی رکھ لے، اصل مقصود کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا۔ آپ اس کو محفل میلاد کہیں تب بھی وہی بات ہے، جشن آمد رسول کہہ دے تب بھی وہی بات ہے، ذکر مصطفیٰ کا نام لے لے تب بھی وہی بات ہے، جو بھی عنوان دے دے یہ عنوانات ہے، وگرنہ حقیقت میں مقصد کیا ہے؟ وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا۔ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میرے محبوب کے پیدائش کا ذکر کرنا، میرے محبوب کی حسن و جمال کا ذکر کرنا، میرے محبوب کے کمالات کا ذکر کرنا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جمال کا تذکرہ کرنا، آپ کے جتنے بھی اوصاف و کمالات ہیں ان کا تذکرہ کرنا، اس کو حقیقت میں ذکر مصطفیٰ یا میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی اہل علم، کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی ذی فہم آدمی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ آیا ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے یا نہیں،
وہ کلمہ پڑھنے والا اور سوال یہ کرے کہ ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہوگا جو سوال کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی تو تمنا یہی ہوتی ہے میری آنکھ کھلے تو ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، اور جس وقت قبر میں بھی جاؤں تو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے۔ اس لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کمالات کا، جن اوصاف کا تذکرہ قرآن مقدس نے کیا، آپ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لے، ہر مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کے کمالات کا تذکرہ کیا۔ لیکن جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کیوں اتری ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو سمجھے تو پھر آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے 14 یا 16 ماہ تک میرے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے اندر مشرکین تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے۔ یہودیوں نے یہ سوال کیا، یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا دین بھی نیا ہے، میرا اسلام بھی نیا ہے، میرا قرآن بھی نیا ہے، میری شریعت بھی نہیں ہے، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنا کعبہ اور قبلہ بھی نیا بنا لیتے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سوال اسی پارے کی ابتدا میں ذکر کیا، فرمایا سیقول السفہاء، فرمایا ان قریب پاگل اور بے وقوف لوگ یہ سوال کریں گے۔ اب جب وہ لوگ سوال کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا ارادہ یہ تھا، آپ کا خیال مبارک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبلہ تبدیل کر کے کعبہ کو بیت اللہ بنا دے۔ بس آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز قرآن مقدس فرماتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، رب کائنات فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، پیارے محبوب جب آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، قد نرا تقلبا، یہ آپ کا چہرہ پھیرنا ہم دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا اس منظر کو دیکھیں، اس منظر کی کیفیت کو دیکھیں، اس منظر کو اگر آنکھوں کے سامنے لائیں وہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب حبیب نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، پھر اس چہرے انور کو کون دیکھ رہا ہے، کون زیارت کرتا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے قد نرا تقلبا۔ اب اگر طالب علم ہوں، گرامر کے اعتبار کروں تو اس کروں گا قد نرا یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کی خاصیت کی ہوتی ہے یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ تجدد کا مطلب ہوتا ہے ایک کام ایک مرتبہ نہیں بار بار کرنا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا اے پیارے حبیب نبی علیہ السلام قد نرا تقلبا، جب بھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اللہ ایک بار نہیں بار بار رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا اس سے بڑا کیا منظر ہوگا؟ آپ اس ذرا لفظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور مقام پہ اسی کے قریب لفظ آئے، رب کائنات کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جب نماز پڑھا کرتے تھے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یراکا حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب پیارے حبیب نبی علیہ السلام نماز کے اندر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے تب بھی میں رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ وتقلبک فی الساجدین، جب میرا بابو سجدے میں جاتا ہے میں تب بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ اب اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، جب حضور چہرہ اوپر کرے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب قیام میں ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب سجدے میں جائے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انک باعیننا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہر وقت تم میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہو، ہر وقت تو میری نظروں کے سامنے ہوتے ہو۔ تو مطلب یہ تھا فرمایا دنیا والو یہ چہرہ میں نے اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا جمیل بنایا ہے، میں رب بے نیاز ہو کر ہر وقت رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ دوبارہ بھی حق بنتا ہے ہر وقت میرے محبوب کا دیدار کیا کرو، یہی وجہ ہے۔ اب ذرا ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت بڑی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے جائیے، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے، اس کا خلاصہ یاد کر کے جائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جب آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے آتے نا تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیتے، اپنے بیٹے کو کہتے مجھے گھر میں لے کے چلو، اس کا بیٹا یہاں سے ہاتھ پکڑتا اسے گھر میں لے کے جاتا، جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا کھڑے ہوتے اپنے بیٹے کو کہتے مجھے مسجد میں لے کے چلو، اس کا بیٹا ہاتھ پکڑتا مسجد میں لے کے آتا۔ اب ایک صحابی نے دیکھا یہ دن کو ٹھیک ہوتا ہے، چلدا بھی ہے، ٹردا بھی ہے، آندا جاندا بھی ہے، رات دا ٹائم ہے پتر ہاتھ پکڑی وے یہ رات نو اللہ ہو جاندے نو نظر نہیں آندا، مسئلہ کی ہے؟ انہیں صحابی نے سوال کیتا بھئی تو دن کو ٹھیک ہوتا ہے، رات کو تیرا بیٹا ہاتھ پکڑتا ہے، بازو پکڑتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ اس کا نہیں، میں دن نو بھی نظر آتا ہے، رات کو بھی نظر آتا ہے۔
اس نے کہا پھر یہ مادرہ کیا ہے؟ اب اس نے جو جواب دیا نا، صحابی رسول نے جو پیغام دیا، آئیے وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں جب نماز عشاء پڑھنے کے لیے آتا ہوں نا تو محبوب انور کا چہرہ دیکھتا ہوں، حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، اور جب گھر جاتا ہوں اب مجھے پتا ہے گھر میں دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا، میں یہاں سے آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور ساری رات آنکھیں بند رہتی ہے، صبح بیدار ہوتا ہوں آنکھ نہیں کھولتا، آنکھ بند رکھتا ہوں، بیٹے کو کہتا ہوں مجھے مسجد میں لے کے چلو، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ۔ اب آپ ذرا غور تو کریں، آج لوگ بحث کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، یہ تم کون سے مسئلے بتاتے ہو؟ میں کہتا ہوں یاد رکھ لو، محبت کا جو سبق ہے، محبت کی جو کہانی ہے، یہ کتابوں سے نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ سے پڑھائی جاتی ہے۔ محبت کا سیگا، محبت کی نظم، محبت کا پیغام، یہ رخ مصطفیٰ سے سیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اب وہ ساری رات آنکھیں بند کرتا ہے، تمنا کیا ہے؟ آنکھ کھلے تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑنی چاہیے۔ اس چہرہ انور کے دیکھنے کا اجر کیا ملتا ہے، ثواب کیا ملتا ہے، یہ عبادت کتنی ہے؟ آئیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ تمام مکاتب فکر کی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ایک آدمی نہیں، ساری دنیا مل کے ساری رات عبادت کرے، سارے دن عبادت کرتے رہے، غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، سارے غوث کتب بن جائے، اکٹھے ہو جائے، تمام کائنات کی عبادت کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے، اور جس شخص نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا، ساری کائنات کی عبادتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے اس مسئلے کو میں ذرا وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ ساری کائنات عبادت کرے، غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، جتنے مرضی درجے حاصل کر لے، اور جس بندے نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے ایک نظر سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، موت آ گئی، عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملا، سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تسبیح پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ملا ہے، بس موت آ گئی، جس نے ایک لمحے کے لیے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، یہ سارے غوث کتب ابدال مل کے بھی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ ہو سکتے ہیں، کسی مسئلہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رخ انور کو دیکھنا، میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھنا، یہ ایسی عبادت ہے کہ کائنات میں کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے حیون نوجوانوں، جس وقت بندہ زندہ تھا اس وقت آقا کریم جلوہ گر سے زیارت کرتے تھے، آج بھی میرے محبوب کی کرم نوازیاں موجود ہے۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہم شروع کریں، پھر دیکھ خواب میں آمنہ کے لال جلوہ گر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کتنے اولیاء کاملین ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو میرے حبیب نبی علیہ السلام کی نیند کے اندر بھی زیارت ہوئی ہے اور جاگتے ہوئے بھی ہوئی ہے، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کے فرمان علیشان ہے، فرمایا من رآنی فی المنام، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جیڑا بندہ مجھے کہ خواب دیکھ لے، جب تک جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا نہیں، میرے حضور فرماتا اس کو موت بھی نہیں آئے گی، جب میرا دیدار کر لے گا تو پھر اسے موت آئے گی۔ تو یہ کرم ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا، اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، اگر محبوب کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے تو درود پاک پڑھنا سیکھیں، بچوں کو درود پاک پڑھنا سکھائیں، تاکہ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب ذرا غور تو کیجئے عزیزان گرامی، اب اگر میں یہ بات اس سے بھی آگے بڑھ کے عرض کروں، اس صحابی کا کیا عقیدہ تھا؟ ساری رات میں سو جو آرام سے، حالانکہ جدو بندہ نیند وچ اٹھی وے نا تے اس وقت بندے دے ہوش اجے ٹکانے کوئی نہیں ہوندے، یکدم بندہ اٹھی وے نا تے اکھ آپ ہی کھل جاندی ہے، لیکن وہ کیا منظر ہوگا، کتنے محبت کا یہ پیغام ہوگا کہ وہ کمال کا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں میں آنکھ بند کروں گا، آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا اے پیارے بابو یہ وہ چہرہ انور ہے جب اللہ بے نیاز ہو کر رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے ہر وقت تمنا کریں اے اللہ محبوب کا دیدار عطا کر دے، اے اللہ محبوب کی زیارت کرا دے، جس کو یہ زیارت نصیب ہو جائے پھر کائنات میں اس جیسا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مسئلہ تم نے سنا ہوگا، اس سے میں ایک اور مسئلہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پاک ان آپس میں کبھی کبھی مقابلہ لگتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں کسی نہ کسی نیکی میں نا حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں, لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا, نہیں آگے بڑھ سکے. آخر کار پھر یہ تمنا کی. تمنا کیا تھی؟ کہا ابو بکر ایسا کرو میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور وہ ہجرت کی رات والی نیکی ہے نا وہ مجھے دے دو. اب اس مسئلے کو ذرا میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, ایک رات والی عبادت کون سی؟ جب آپ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے نا اور غار ثور کے اندر جو آپ نے قیام کیا وہ جو نیکی ہے نا وہ مجھے دے دے. اب اس کا مطلب ہے وہاں کون سی, کیا وہاں کوئی نوافل پڑھتے رہتے, تہجد پڑھتے رہتے, کون سی نیکی کی ہے؟ بس یہ بات کتابوں میں نہیں ہے, میں اپنے ذوق سے کبھی کہا کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی عرض کیا ہوگا یا اللہ مجھے کائنات میں کوئی ایسا موقع عطا کر دے کہ کائنات میں وہ عبادت کروں اور کوئی بھی کر نہ رہا ہو. علماء اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں بات, کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن تو بڑے لوگ پڑھ رہے ہوں گے, نوافل پڑھے, نفل بھی دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہوں گے, سارے کام کر رہے ہوں گے, پر میں جب ہجرت کی رات آئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور تھا اور پیارے ابو بکر کی گود مبارک تھی. اب آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ انور پیارے ابو بکر دیکھ رہے تھے. غیب سے آواز آئی ہوگی اے ابو بکر رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کی اب عبادت جو تو کر رہا ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, ایک رات والی وہ عبادت مجھے عطا کر دو جو غار کے اندر تم نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا. اور پھر حضور نے فیض کتنا عطا کیا تھا اس کا تصور ذرا تھوڑا سا کر کے دیکھیں. تو میں تھوڑا سا صوفیاء کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں اکثر کبھی کہا کرتا ہوں نسبت گولڑ شریف سے ہے اور چشتی ہو اور تصوف کے ساتھ شغف نہ ہو تو پھر میں اس کو گولڑ بھی نہیں کہتا. تو ذرا تھوڑے سے صوفیاء کی باتیں بھی کبھی سن لیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو واقعتاً جہاں تک جب تک بندہ وہاں پہنچتا نہیں سمجھ میں نہیں آتی. فیض دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. فیض دینے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو. ایک طریقہ تسی کدی جاؤ نا کسی اللہ دے نیک بندے کو ولی کو جاؤ, وہ کی کرے گا تو انہوں کہے گا میاں نفل بھی پڑھ, تہجد بھی پڑھ, اشراق بھی پڑھ, چاش بھی پڑھ, اے فلانی تسبیح پڑھ, فلانی تسبیح پڑھ, دستر کے نے دستر جائے. وہ بندہ لگ پہ عبادت کرتا رہتا جی میں آخر پھر اور بڑھ گئی اللہ آہستہ آہستہ درجے بلند کرتا جاتا ہے, جی میں نیکی بدی جاتی درجہ بڑھتا گیا, وہ بندہ اللہ دا ولی بھی بڑھ جاتا ہے. کہ کدی ایویں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جاوے نہ تے وہ عبادت نہیں کراندے, نفل نہیں پڑھاندے, سینے نہ لا کے کری فیض دے دے. یہ دونوں طریقے قرآن حدیث وچ موجود ہیں, کوئی من گھڑت یہ خود ساختہ نہیں ہے. سینے نہ لا کے فیض دینا قرآن و سنت وچ بڑی وضاحت موجود ہے. اچھا اب اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, بڑی مشہور بات ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن نا, آپ نے فرمایا مانگ لو کی مانگ لو. کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگے. نان بھائی بیٹا اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں مانگتا. انہوں نے کہا مانگ لے. انہوں نے کہا تسی دینا نہیں میں مانگا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں تسی مانگ. انہوں نے کہا نہیں مجھے پتہ دینا ہی کوئی نہیں. وہ خیال ہے میں پیر کو پکا کر لوں کہ بدے نہیں جا. انہوں نے کہا بھیا مانگ کی مانگ لے. انہوں نے کہا تسی دینا ہی نہیں. فرمایا تو مانگ میں دیا گا. فرمایا دیو گے؟ انہوں نے کہا بالکل. فرمایا پھر میں اپنے ورگا باقی باللہ بنا. انہیں کہا گل ہے میں بناتا دیواں پر تیرے بنن دی طاقت کوئی نہیں ہے. انہیں کہا میں پہلے پتہ تسی کوئی نہ کوئی دال آ جاونا تے جے بنن دی طاقت ہوے تو تانوں میں ضرور کہنا سی کمال طاقت بھی دیو تے بناتے بھی کھاؤ. مثال دے طور تے گڑے 5 کلو پانی اندر کوئی بھی پا دے, کمال گڑا ہوے 5 کلو دا من پانی پا کے دکھاؤ. کہندے جے میرے اندر طاقت ہوندی تے میں آپ ہی بن جانا سی. آپ بھی جلالے سے اندر لے کے نا سینے نہ لایا باہر نکلے. تو علماء لکھ دینے کہ لوگ پہچاننے میں دشواری محسوس کرتے تھے اصل باقی باللہ کون ہے تے بن کے آوڑا والا کون ہے. اب فیض دینے کے دو طریقے, ایک کیا ہے کہ کبھی عبادت کرائی جاتی ہے, تسبیحات پڑھائی جاتی ہے, تہجد پڑھائی جاتی ہے, نوافل اشراق پڑھائے جاتے ہیں, اور کبھی ایسا سینے سے لگایا جاتا ہے. اب 3 راتیں غار ثور کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے ابو بکر کو لے کے گئے تو اب یہاں عبادتیں نہیں کرائی گئی ہے, بس اپنا دیدار کرایا گیا ہے, سینے سے لگایا گیا ہے. پیارے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. جب حضور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے, سرکار بھی بیٹھے تھے, ابو بکر بھی بیٹھے تھے. لوگ پہچاننے میں دشواری محسوس کرتے تھے نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یعنی اتنا فیض عطا کر دیا کہ پیارے ابو بکر کو اپنی ذات کا پرتو بنا دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کمال احتیاط کے ساتھ اپنے سر سے امامہ اتارا, یوں تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے سردار یہ بیٹھا ہے, غلام یہ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے اصل میں جو فیضان دیا جاتا ہے
کبھی بساؤ کا ایسا ہوتا ہے عبادت کرائی جاتی ہے اور کبھی فیضان نظروں سے بھی دے دیا جاتا ہے. تو پیارے ابو بکر نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا. یہ کائنات میں وہ عبادت ہے، اس عبادت کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ بندہ عبادت کرتا کرتا جتنا اونچا چلا جائے صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے وہ عبادت کی ہے جو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں کی سکتا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، فرمائے رب کائنات فرماتے ہیں پیارے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے انور کو بار بار دیکھا ہے. اسی لیے حضرت شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے سونے آقا کریم آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی. دیکھتے کیسے؟ فرمائے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تم جنا ہوتا تو کوئی دیکھتا، اس لیے آج تک کائنات میں آپ جیسا حسین کسی نے دیکھا ہی نہیں کیے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اس لیے کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام جیسا حسین کائنات میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے آقا کریم علیہ السلام کی یہ زیارت جو مقدسہ ہے اس کا تعلق حضور کی ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا. اس وقت اگر کوئی دیکھتا اسے صحابی کہتے ہیں. آج اگر کوئی خواب میں دیکھ لے وہ صحابی تو نہیں بنتا ہے لیکن اس جیسا کائنات میں خوش نصیب بھی کوئی نہیں ہوتا. تو میرے آقا کریم صرف خواب میں ہی دیدار نہیں کراتے، جاگتے ہوئے بھی میرے آقا کریم کرم فرماتے ہیں. بڑی مشہور سی بات ہے، عاشقوں کے امام شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس اشارہ کرتا ہوں. جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو ایک قاصد آ گیا، پیغامبر آ گیا، کہنے لگے جامی سرکار فرماتے تجھے مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت جامی خوش ہوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا خوش کیوں ہو گئے؟ کہ اس لیے خوش ہوا ہوں کہ کہاں یہ جامی اور کہاں سرکار کی زبان اقدس، حضور کی زبان پر اس جامی کا نام تو آ گیا. یہ خوش نصیبی ہے میری کہ میرا نام محبوب کی زبان پہ آ گیا. پھر پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. پھر جس وقت یہ سوچا آنکھ لگ گئی، بس آنکھ لگی ہی تھی مدینے کی طرف سے اشارہ ہوا، اے جامی تجھے اس لیے نہیں منع کیا کہ تو نے کوئی غلطی کی ہے، اس لیے منع کیا ہے تیرے دل میں محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، عشق اتنا ہے، اگر تو مدینے آئے گا تو مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، اس لیے تجھے روک دیا گیا ہے. پھر جامی نے اس وقت محبت میں ڈوب کے یہ شعر کہا تھا، مشرف گرچہ شد جامی ز لطف، مشرف گرچہ شد جامی ز لطف، خدایا این کرم بار دیگر کن نسیمہ جانبے بکہا گزر کن سی احوال محمد را خبر کن. جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ یہ جو کرم اب تو نے کیا ہے بس میری تمنا یہ ہے کہ زندگی میں بار بار یہی کرم ہوتا رہے. تو اس لیے جب کوئی بندہ سچے پیار کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ، سچے عشق کے ساتھ محبوب سے لو لگا لیتا ہے، کنیکشن جو لیتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا ادھر سے فیضان نہ آئے، ادھر سے فیضان آتا ہے لیکن ہمارا کنیکشن کمزور ہے، ہمارا رابطہ کمزور ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے. جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو کنیکشن بھی مضبوط ہو جاتا ہے. جب کنیکشن ٹھیک ہو جائے، تار اور سوچ ٹھیک لگ جائے تو پھر بلب روشن ہو جایا کرتا ہے. جب مدینے کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے تو پھر یہ دل کا بلب بھی روشن ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے تاجدار گولڈن سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے بھی کیا شعر لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ جس وقت آپ کو دیدار نصیب ہوا تو کیا فرمائے، اس صورت میں جان آقا کہ جانے جہاں. ایک بڑی مشہور آپ کی بات آپ کی تمام سیرت کی کتابوں میں لکھی، پھر میں نے ساتھ آپ سب سے تشریف رہ گیا نا کہ تھکے ہو سکتے آپ نے سنت غیر موقع نہ پڑھنا، پر میں تھکے ہوئے ہیں چلو آج سنت غیر موقع چھوڑ دیئے. خواب میرے سونے آقا کریم نے کرم کیا، فرمایا میرے علی تو میری اولاد میں سے ہو کر تو بھی سنتیں چھوڑے گا، پھر پڑھے گا کون ذرا بتا. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ بات عام ہے لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ذرا ذہن میں. تاجدار گولڈن سرکار رضی اللہ عنہ کون سی سنت چھوڑی؟ سنت غیر مؤکدہ. حالانکہ شرعی مسئلہ سارے علماء میں دستے ہیں نا سنت غیر مؤکدہ کا مطلب ہے پڑھ لو ثواب ہے کہ نہ پڑھو کہ گناہ کوئی نہیں. اجی میں اپنا لفظ پڑھ لینے، یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی مسئلہ کو نہیں، لیکن نہیں ایک ہم جیسے لوگ ہیں، ایک پیر مہر علی جیسے لوگ ہیں. ان کا کام کچھ اور ہوتا ہے، ان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم اگر چھوڑ دے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن جن کا کنیکشن ہوتا ہے وہاں تو پھر یہ کام نہیں بنتا. لیکن اب بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ سنت غیر موقدہ چھوڑی تو سرکار نے کہا میرے علی تو میری اولاد میں سے ہو کے چھوڑے گا تو پڑھے گا کون؟
آج پیران اسلام تو سنتے تو کیا نماز تک بھی نہیں پڑھتے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں پیر بن کے بیٹھے ہیں۔ میرے سونے پیر تب بنتا ہے جب محبوب کے ساتھ کنیکشن جڑ جایا کرتا ہے۔ اب بتائیے سنت غیر موقع چھوڑنا یہ زیادہ جرم ہے یا داڑھی مناونا زیادہ جرم ہے؟ داڑھی سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، داڑھی سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے نہ پڑھنے دونوں کے اندر برابر ہے۔ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا تو گناہ ہوتا ہے۔ آج وہ لوگ جو مسند صدارت پر بیٹھے ہیں، آج وہ لوگ جو سجادہ نشین بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شیخ طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ تم اپنے آپ کو محبوب کریم علیہ السلام کی آل بھی کہو اور سنت سے منہ موڑ لو۔ آل ہونے کا حق ادا نہیں کیا، آل ہونے کا حق تب ادا ہوگا جب حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اب دوسرا جملہ کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ایک بار واپس سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب دوسرا جملہ سمجھ، پہلے میں کہا اے پیارے محبوب جب تم چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو نا میں آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتا ہوں۔ اب آگے کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پہلے حضور کے چہرے انور کا ذکر کیا، اب ان کا سوال کیا تھا؟ یہودیوں کا سوال یہ تھا کہ اگر یہ نبی نیا ہے، شریعت نئی ہے، قانون نیا ہے، اسلام نیا، دین نیا، تو پھر قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے، تو کون سا نیا قبلہ ہونا چاہیے؟ اب اللہ کریم کے کلمات پہ غور کیجیے، اللہ کریم نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ سنیا میں قبلہ تبدیل تو کر سا پر اپنی مرضی نال نہ کر سا۔ قبلتن ترضاہا، علماء سے پوچھے قبلتن نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ ہے ترضاہا۔ قانون یہ ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو ترکیب میں موصوف سے بنتے ہیں۔ اب مانا ہوگا سونیا ایسا قبلہ بناؤں گا ترضاہا جس کو تو پسند کرتا، تیری مرضی کا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ندانو قرآن پڑھ کے دیکھو، نبی کی مرضی سے تو قبلے بدل جاتے ہیں، تم کہتے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہ کسی کہانی کے مسئلے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نبی کے چاہنے سے قبلے بدل جاتے ہیں، نبی کے چاہنے سے سورج پلٹ آتا ہے، نبی کے چاہنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، نبی کے چاہنے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، نبی کے چاہنے سے درخت دوڑ کے آتے ہیں۔ کہتے ہوتا کیا ہے، میں کہتا ہوں ذرا میرے محبوب کی شان تو دیکھو، پر میں قبلتن ترضاہا، سونے وہ قبلہ بناؤں گا جس کو تو پسند کرتا ہے۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر میں ساری کائنات طالب اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا سونا راضی ہے۔ قبلتن ترضاہا، قبلتن ترضاہا، پر میں سنے وہ قبلہ بناؤں گا جس کو تو پسند کرتا ہے، جس پہ تو راضی ہو جائے۔ کلہم یطلبون رضائی، صحیح بخاری سے یہ شعر تھا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا شعر ایسے نہیں ہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث کے لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کلہم یطلبون رضائی، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سونے ساری کائنات میری رضا کی طالب ہے، میں خدا بے نیاز ہو کے بھی تیری رضا کا طالب ہوں۔ اسی بخاری میں یہ بھی روایت موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مرضی پوری نہیں کرتا، فرمایا پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، لفظ پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے، مطلب کیا ہے، بس ادھر محبوب کا ارادہ بنا نہیں ادھر کام ہو گیا ہوتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا بلا سو، رب کائنات نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ محبوب کو اتنا عطا کرے گا، سنے اتنا عطا کروں گا فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو میرے ملت کے غیور نوجوانوں، ایک ہے دیدار مصطفیٰ، ایک ہے رضا مصطفیٰ، ایک ہے دیدار مصطفیٰ، ایک ہے رضا مصطفیٰ۔
دیدار مصطفیٰ بھی قرآن کے اندر ہے، رضا مصطفیٰ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کا دیدار بھی کرتا ہوں اور اپنے محبوب کی مرضی بھی پوری کر دیا کرتا ہوں۔ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا اس حبیب لبیب علیہ السلام کے ذکر انور کو قرآن مقدس نے اول سے لے کر آخر تک جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں ہر آیت میرے محبوب کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یہی مسئلہ کسی جگہ پہ عرض کیا، جگہ مجھے یاد نہیں ہے، کافی دیر ہو گئی۔ ایک آدمی کہنے لگے تم کہتے ہو ہر آیت میں حضور کی شان عظمت ہوتی، میں نے کہا کہنے لگا تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں تو حضور کی شان نہیں ہے، یہ تو ابو لہب کا ذکر ہے۔ سوال آگے سمجھ میں یعنی تبت یدا ابی لہب سورہ ابو لہب پڑھتے ہیں نا، اس میں تو ابو لہب کے ہاتھ طلاق ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کی کمائی برباد ہو جائے، اس میں حضور کی کون سی شان ہے؟ میں نے کہا اگر تم غور سے ذرا قرآن کی آیت کو سمجھ لینا تو حضور کی شان نظر آ جائے گی۔ کہنے لگا کہ اس کو جو میں نے جواب عرض کیا تھا وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس آیت میں بھی اللہ نے حقیقت میں میرے حضور کی شان کو بیان کیا۔ میں نے کہا یہ میں اس صورت کا پس منظر سمجھاتا ہوں پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ ذرا قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرے۔ خیر یہ میں جہاں بھی بیٹھا ہوں نا، کہیں بھی جاتا ہوں، یہ میں کبھی مثال دیا کرتا ہوں آپ کے گاؤں کی کہ ان کے اندر قرآن فہمی کا ذوق ہے الحمدللہ۔ یہ لوگ درس قرآن شوق سے سنتے ہیں اور سننا بھی ہوں تو میں نہیں پتا بول گئے ہو کہ کوئی نہیں، اگے تو تسی بڑے شوق نال سنتے ہو، کنے بندے ہوندے نے سننا والے ماج گئے بڑی اچھی گل نہیں، صحیح ہے میں محفل بنا دوں محبوب بھائی ذرا دو چلو کوئی نہیں میں چپ کر جانا نام لاکھنا میں 10 منٹ ٹھیک یہ بند چا کرے نا دو باری بند چا کرو 2 منٹ کیا لگا میں چپ کر دینا تسی سن نہیں کوئی اچھا صحیح سے دسایا ہن چوکے بندے سن دیو درس جڑے پرانے بابے بدو تو سن دیو کہ کوئی نہیں ہاں جی درد ہو مولوی صاحب نے پوچھنا بات میں پتہ کیا تھا راستہ نہ سن میں تو مولوی تو اس واسطے نہیں پوچھنا مولوی سیدھی گل دس نہیں سکتا بھائی اگر میں دس نہ دانے کوئی نہیں دے ضرور ہے کہ مولوی کو جھوٹ بولانا تسی آپ ہی جھوٹ بولو کہ سچ بولو میں بتلا جڑے جڑے درس قرآن سنن جاندے ہو نا او میں دسو تے کہ ہاتھ کھڑے کرو میں پتہ لگے کتنے بندے سنن ایک دو بندے رہ گئے 10 دینا چھڈ گئے اچھا بس پہلا دیندے سن نہیں یہ میں آئی نہیں آتا پہ میرے شاگرد میں ریاض کر گیا کچھ تواڈا قصور ہے کچھ نہ تے بھی قصور سی نال دکان تے سودا ہوے نا وتگا کا ایویں نا تے دکان تو سودا مک جاوے تے بتا پہ گاہ بھی ہٹ جاندے ہوندے نا کی خیال ہے پیر مختار شاہ صاحب سری جماعت ایک بڑے عظیم شکل ہے نا حاجی حجات ہیں ہن آج کل ہوندے امریکہ وہ کہندے میرا پا مینوں کہن لگا پتر تو تقریر تھوڑی کرنا ہے تے ذرا بابا تقریر کیتی کر کہ میں بنو کہ ابا لوگ سنن ہی نہیں ہوندے جو دوجی اذان دا ٹائم ہوندا تاں تے ہوندے انہاں کہ اس واسطے تو نہیں ہوندے نا کہ تو تیاری نہیں کر کے جانا تو تیاری کر کے جا وہ کہندے اے ابے دی گل میں پلے بن لئی اس وقت تیاری شروع کر لی کہندا ہن میں 2 جگہ تے پڑھانا دونوں جگہ تے بندے مکدے ہی نہیں ہیں اگر استاد دی تیاری کر کے جاویں تسی بھی سننا نہ جاسو اگر اے تیاری نہیں کر کے جاؤ گے تسی کہو کل والی گل تے ہے ساڈے ایک بیلی نو آکھے نا مطالعہ کرو تے نہیں مطالعہ کی کہ ہر ویلے ایک تقریر سنے رکھو کی ہوندا میں کہنا یار نہ کہندا کہ دسو ہر نماز فاتحہ پڑھی دی کہ نہیں کہ میں کہ پڑھی دی کہندا جی ہر نماز فاتحہ پڑھ سکتے ہر بار ایک تقریر سنے رکھی تے کی ہوندا کی خیال ہے قرآن پاک سنا در سنا کر سو کہ نہیں شوق پیدا کرو گے دوبارہ پچھلا جڑا ذوق ہے نا مینوں تا یاد ودا ہے تک قسم سے کہتا ہوں تمہاری تعریف تمہارے منہ میں نہیں حقیقت کہتا ہوں کہ جتنا ذوق آپ کے گاؤں میں نے اس وقت دیکھا تھا درس قرآن سننے کا کہیں گاؤں میں اتنا میں نے نہیں دیکھا ہن دوبارہ ذوق پیدا کرو آپ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا یہ بھی اچھی تیاری کر کے محنت کرے مطالعہ کرے اچھے طریقے سے اصل اس وجہ کہ جو بندہ پہلے جائے کل بھی اگر سنیے پرسوں دوبارہ بندہ بھی نہیں آتا ہے ذرا تیاری کر کے رکھے محنت کرے مطالعہ کرے انشاءاللہ نوجوان نسل کے اندر قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرے اصل میں کہتا ہوں سنی تو ویسے بھی قرآن خانی دے کہہ لوں قرآن دانی دے کہہ لی کونی انہیں تو بس گھر ختم ہی کرانا مدری سے طالب علم قرآن پڑھ کے چلے جانا قرآن پڑھ دینا قرآن سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اصل مقصود ہے قرآن سمجھنا میں کدی مثال دینا نا کہ ایک بندہ ہوئے نا خود پتر میں برطانیہ نہ ہوئے نا پیو تو لکھے خط میں لکھے میں 1 لاکھ روپیے چاہیے دے دے ہن خط چلا جاوے پیو کو پتر کو وہ ویکھے تے کون نہیں کرے لوگ دیکھو جی میرے پیو خط گل ہے ماشاءاللہ لفافہ کیڑا سونا اوتے تحریر کتنی اچھی ہے ڈیزائن کتنا خوبصورت بنایا ہے وچ پڑے بھی نہ تے پیسے بھی نہ گلے ہن او چوم بھی لوے
तारीफ ही करे चाहते वो कोई फायदा है असल काम था जो को विच काम लिखा है वो करके भेजा था वता फरमा बरदार हुन असि की करते कुरान पाक चुम भी लेने हैं ते रख भी देने हैं ते समझ देने विच लिखा है की कुरान का शौक पैदा करे कसम से कहता हूं कुरान फाहमी का शौक खत्म होता जा रहा है चलो बाहर नेस करना चाहता था मैंने कहा मैं आयत का मफहूम समझा को फिर मसला समझ में आएगा कि इस आयत में भी अल्लाह ने महबूब की शान कैसे बयान की मैंने कैसे पहले सूरह नसर से पहले सूरह काफिरून है सूरह काफिरून शुरू करें तो कैसे शुरू होते हैं कुल या अय्युहल काफिरून ऐ प्यारे महबूब आप कह दीजिए उसके बाद सूरह नसर उसके बाद सूरह मिलाद उसके बाद सूरह इखलास के शुरू में भी कुल आ गया दो सूरतों में कुल है और दरमियान वाली दो में कुल नहीं है लफ्ज़ समझ आ रहे हैं ना जरा मुश्किल बात है कोशिश कर तो मैं समझा लूंगा तो सूरह अबी लहब के शुरू में कुल नहीं है सूरह काफिरून के शुरू में कुल है वहां कुल क्यों है यहां क्यों नहीं है इसकी वजह क्या है उलमा फरमाते हैं पहली सूरत दा शान नुज़ूल पस मंजर है काफरां दा एक वफद एक गिरोह आया हुजूर नाल गल करना कहने लगे जी असी ते तुसी आपस सुलह कर लविए ताकि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए सरकार ने फरमाया आओ इस्लाम तो पहले भी सुलह दा मजहब है उन्हें कहा किवें करांगे सुलह उन्हें कहा बड़ा आसान तरीका है भाई एक साल तुसी साडे खुदा दी इबादत करो एक साल असी तुहाडे खुदा दी इबादत करेंगे लड़ाई झगड़ा खत्म इसके बदले में दुनिया चाहिए मालो दौलत चाहिए सीमो सर चाहिए क्या चाहिए जो कुछ को असी चांदी सोने दे ढेर ला देने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया तुसी मालो दौलत की बात करते हो सीमो सर की बात करते हो मेरे सज्जे हाथ पे सूरज रख दो खब्बे हाथ पे चंद रख दो मोहम्मद कभी भी तुम्हारे खुदा के आगे नहीं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन एदा पस मंजर किए उन्हें एतराज कीता हमला कीता अल्लाह दी तौहीद पर क्योंकि खुदा नु सजदा भी करो ते साडे खुदा नु भी करो हुन मैं अबू लहब दी सूरत दा शान नुज़ूल पढ़ आका करीम को है सफा ते खड़े मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया दसो मैं झूठ बोला कौमा करें फरमाया कदी किसी तो जुल्म कीता कौमा करें फरमाया खयानत कीती कौमा करें सारी गल्लां पूछते रहे फरमाया फिर मैं ये गल कहां पहाड़ी के पीछे दुश्मन का काफिला तुम भी हमला करना चाहते मानोगे कब मानेंगे फरमाया फिर मैं ऐलान करता हूं मैं अल्लाह का रसूल अल्लाह एक है उस वक्त इस बदबख्त की जुबान से लफ्ज निकला माअज़ अल्लाह नकले को फर्क फरमाए तब्बन लका माज़लत वला को जा बस इसने ये कहना था अल्लाह जलाल में आके कहता है तब्बत यदा अबी लहब तब अबू लहब तू बर्बाद तेरे हाथ बर्बाद तेरा माल बर्बाद तेरी कमाई बर्बाद हिम्मत कैसे होगी तू मेरे महबूब के बारे में बात करता है अब जरा समझिए बस मंजर में आ गया अब इसका मतलब क्या था मैंने कहा सुनिए उलमा फरमाते हैं सूरह काफिरून में हमला था अल्लाह की तौहीद पर और सूरह अबू लहब में हमला था मेरे मुस्तफा की जात पर वहां अल्लाह ने कुल कहा यहां नहीं कहा फरमाया मतलब क्या है जब हमला होगा अल्लाह की तौहीद पर तो एतराज आमना का लाभ देगा और जब एतराज होगा मुस्तफा की जात पर मेरा महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन है ये तो पत्थर मारने वालों को भी दुआ देता है ये जवाब नहीं देंगे अल्लाह ने फरमाया सोनिया तू चुप कर तेरी जगह पे मैं खुद खुदा होके जवाब देता हूं मैंने कहा अब बताओ मेरे महबूब की शान है या नहीं है मैंने कहा ये तो मैंने अभी थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया आगे चल के देखें फिर पता चलेगा अल्लाह ने इन आयत में भी कैसे मेरे महबूब की शान को बयान किया इसलिए बहैसियत तालिबुल इल्म जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक कोई एक आयत ले ले हर आयत में अल्लाह ने महबूब की अज़मत को बयान किया है शर्त ये है हमें कुरान पाक समझने का तरीका आ जाए कुरान पाक पढ़ने का तरीका आ जाए अगर कहीं महसूस नहीं होता हमारे इल्म की कमी है हमारी फहम की कमी है हमारी समझ की कमी है वगरना कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब की शान को बयान न किया अब आइए आप जरा थोड़ा सा गौर करें सूरह काफिरून और सूरह अबी लहब इसमें एक और बात अर्ज करना चाहता हूं अब उन्होंने क्या किया लालच दिया था ना हुजूर को माल देंगे सोना देंगे चांदी देंगे जो कहे दे देंगे हुजूर ने कबूल नहीं किया हुजूर बताना चाहते थे कि जो कायद होता है उसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए जो लीडर होता है उसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए फरमाया जो लालच में आके पैसे ले ले वो लीडर नहीं होता नहीं मसला समझ में आया लीडर कौन होता है इस्लाम ने लीडर की पहली शर्त यह बताई कि वो ईमान बेचने वाला ना हो पैसे लेने वाला ना हो जो ईमान बेचने वाला है वो मुस्लिम का उम्मत का कायद नहीं हो सकता कायद वो होगा जो दुनिया और दौलत को पांव के ठोकर पे रखे और कहे कि मैं दुनिया को नहीं दीन को मानता हूं वो कायद हुआ करता आज इस चीज की किल्लत है इस चीज की कमी है चाहे मजहबी जमातों में देख लें कोई लीडर मुझे नजर नहीं आता कसम से कहना चाहता हूं
सियासी जमातों में देख ले कोई कायद और लीडर नजर नहीं आता, इसलिए कि जो इस्लाम ने लीडर के कायद, कवायद, शरायत, उसूल बयान किए थे वो यहाँ नजर ही नहीं आते हैं। इसलिए आज हम ठोकर क्यों खाते हैं? ये उम्मत मुस्लिमा पस्ती का शिकार क्यों हो गई, जिल्लत और रुसवाई का शिकार क्यों हो गई? इसलिए कि हमारे लीडर वो है जिनके अंदर क़ियादत के शरायत पाई नहीं जाते हैं। जब तक कोई ऐसा कायद नहीं होगा उस वक्त तक इस उम्मत की कश्ती किनारे नहीं लग सकती। इकबाल कुर्बान जाऊं तेरी अजमतों पे, अल्लाह ने बड़ी ज़िहानत अता की, बड़ा इल्म दिया था, बड़ी फहम और फिरासत अता की थी। इकबाल फरमाते हैं कि आज ये उम्मत क्यों नाकारा होती जा रही है? फरमाया कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि नहीं मीरे कारवां में हुए दिल नवाजी। फरमाया जो मीरे कारवां है उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका किरदार अच्छा नहीं है, जो उसके अंदर खूबी होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। इसलिए आज उम्मत मुस्लिमा पस्ती का शिकार है। आज जिसको देख लें हर बंदा बराए फरोख्त है, चाहे वो मजहब का लीडर है, चाहे वो सियासत का लीडर है, किसी जगह का भी है। इसलिए मैं कभी कहा करता हूं तारीफ पढ़ी, हजरत उमर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना खिलाफत, एक इलाका फतह हो गया, बड़ी माल गनीमत इकट्ठी हो गई, सामान प्यारे उमर के पास आ गया, प्यारे उमर रोने लग गए। एक सहाबी ने कहा रोते क्यों? कहा जी एक वक्त हमारे पास वो था कि हमारे पास कफन के लिए भी कपड़ा नहीं होता था, आज देखो ये सोना पड़ा, ये चांदी पड़ी, ये फलानी। तो सहाबी ने एक जुमला कहा, जरा सुनिए, बस ये बात अर्ज करके समेटना चाहता हूं। एक जुमला कहा, उमर ये रोने का टाइम नहीं, ये मुस्कुराने का टाइम, ये गम का नहीं, खुशी का टाइम है। कहा क्यों? कहा खुशी इस बात की है जब ये सहाबा ने जंग की, माल गनीमत इकट्ठा किया, इतना सामान मौजूद था, किसी एक ने एक सुई के बराबर भी चोरी और खयानत नहीं की, एक सुई के बराबर भी खयानत नहीं किया है। तो ये खुशी का मकाम है, ये रोने का मकाम नहीं है। मगर ना देखते हैं आज कैसे बदजानती होती है। तो उसने कहा सुन, ये रोने का नहीं, ये मुस्कुराने का टाइम है। इसलिए कि जब क़यादत का ईमान इतना पुख्ता, इतना मजबूत होगा, फिर ये दुनिया की कश्ती को किनारे लगा देंगे। आज हमारे जितने भी लोग बैठे हैं वो तो हर वक्त बराए फरोख्त होते हैं। कौमी असम्बली के इलेक्शन हो तो तब रेट लगता है, सूबाई की हो तब रेट लगता है, बल्दियाती हो तब रेट लगता है, बल्कि वो आगे से जाके हमको जो कीमत दे के जाते हैं कई गुना उससे ज्यादा वसूल करते हैं। असम या नमिया वोटा के कितने पैसे लवने हैं, चाहे पैसे ले ले, चाहे सड़क बनवा ले, जो मर्जी कर लिया। आखिरी बात में मुझे एक बात याद आ गई कि बिला कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम अशा अहमद नूरानी सदीक़ी अलैहिर्रहमा मुजफ्फरगढ़ के हल्का में इलेक्शन में खड़े हुए ना, तो उते पीर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वोट, तो ना जी पैसे दे दो, वोट दे दी सर। उन्हें कहा सही असी निजाम मुस्तफा के लिए, उन्हें कहा जी निजाम मुस्तफा को आदि कोल असी तो पैसे लेके वोट दे। उन्हें कहा नहीं असी तो दीन के लिए है। उन्हें कहा वजह, अब जो उसने बात की ना वो समझने के काबिल है। उसने कहा हुजूर ये मैंने सिर्फ अर्ज किया समझाने के लिए, वजह क्या? कहने लगे इस हल्के से हमने आपके 3 आदमी कामयाब कराए थे सुबह असम्बली के अंदर, एक बदर है, कुरैशी है, 2-3 बंदे आगे पीछे ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੱਲ नहीं समझ आई? मेरे मिल्लत के हयूर नौजवान, आज हर बंदा बराए फरोख्त, मैं हूँ भी बराए फरोख्त, आप हैं आप भी बराए फरोख्त है, बस रेट थोड़ा सा लग जाए, हर एक का रेट अलग अलग होता है। अब देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूध बेचते हैं, 2 किलो दूध हो ना 1 किलो पानी मिला लेते हैं, कितने में ईमान बेचा हमने? हमारा चेक पोस्ट पे पुलिस वाला खड़ा होता है, कितनी तनख्वाह होती है उसकी, आप 100 रुपये उसकी मुट्ठी में दे दे, जो मर्जी लेके गुजर जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? अदालतों में जाए, जज की बोली लगती है या नहीं लगती है? मुझे बताएं, कौन सा ऐसा जज है जिसकी बोली नहीं लगती है? मेरे मिल्लत के हयूर नौजवान, आइए बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, चाहे मजहब का नाम हो, आज भी हम कहते हैं, मैं साथियों को कहा करता हूँ, बड़े भोले भाले लोग हैं, कोई बंदा 2-4 हज़ार रुपया नजराना चले हाथ से बोले गोडे न ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, 2-4 बारी नजराना देखे ना तीजी यार मौलवी साहब जरा मसला था दसी, मौलवी दी अख थल्ले होंदी दीमी आके मसला भी हमें 10-15 हकीकत कसम से कहता हूँ, मैं कुर्बान जो अपने उस्ताद मुहतरम हुजूर मौलाना मंजूर अहमद रहमतुल्लाह, 1 साल तक मैं आखिरी साल उस्तादी फतवा इरशाद फरमाते में लिखता था। उस वक्त अगर कोई आदमी आपकी खिदमत करता, आपको पैसे देता या मदरसे को देता, उस वक्त आप पैसे कबूल नहीं करते। आप फरमाते तू इतने पैसे दे के लेके जासे, तू अक्सर मैनू आखा मदरसे नु देते, उत्थे जाके कहेंगे मैं मौलाना मंजूर साहब पैसे देके फतवे लेके अब पैसा नहीं लेता मैं तुमसे।
جب یہ ایمان فروش ختم ہو جائیں گے، ایمان والے آ جائیں گے، یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ آج دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، آج حالت کیا ہے، جس ملک کے اندر آٹے کے لیے قوم ترس رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، جو زرعی ملک ہو اتنا کچھ ہوتا ہو وہاں بھی آٹا نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اوپر بیٹھنے والا چور بیٹھے ہیں۔ اگر اوپر والے چور نہ ہوتے نیچے امن ضرور آ جاتا، کیونکہ ٹینکی جی پانی پاؤ گے نا ٹوٹیے جو پانی آئے گا، قسم سے کہتا ہوں ٹینکی دا پانی اگر کوڑا ہے تسی ٹوٹی سونے دی بھی لا لو نا تے پانی کوڑا ہی آنا ہے، اگر ٹینکی دا پانی میٹھا ہے ٹوٹی پلاسٹک دی لا لو پانی میٹھا آنا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بیچنے کی بجائے برائے فروخت کا بورڈ لگانے کی بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ایمان پختہ ہوگا یہ دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مولا محبوب کی زلفوں کے صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے دوست احباب یہاں تشریف لائے جو نیک ارادے نیک تمنائیں لے کے آئے، مولا ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی بچیوں کا فرض ادا نہیں ہوا مولا ان کا مستقبل بہتر فرما، انہیں فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا محبوب کی زلفوں کا صدقہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا محبوب کی زلفوں کا صدقہ بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی زلفوں کا صدقہ اس گاؤں کی مسجد پہلے چھوٹی تھی، نمازی زیادہ تھے،
اب مسجد بڑی ہو گئی، نمازی تھوڑے ہو گئے، یا اللہ نمازی بڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کی اولاد کو بھی نمازی بنا، ہماری بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو پکا سچا سچا نمازی بنا، مولا محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو بغض، کینہ، حسد جیسی گندی بیماری سے پاک و صاف فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے جو بھی ارادے ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اور جنہوں نے نہیں کہا مولا ان سب کی مشکلات آسان اب اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرے، تو ہمارے احوال کو جانتے ہیں۔ بابا جی نے کہا مولا جو بھی ان کی تمنا ہے تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، جو بہتر ہے وہی مجھے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بیٹا بیمار بڑا